الذین خرجوا، کیا نہیں دیکھا تم نے طرف ان لوگوں کے جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے، فقال لهم اللہ موتوا، بس کہا واسطے ان کے اللہ نے مر جاؤ، ثم احیاہم پھر زندہ کیا ان کو، ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل البتہ صاحب فضل ہے، علی الناس اوپر لوگوں کے، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون نہیں شکر ادا کرتے، وقاتلوا فی سبیل اللہ لڑائی کرو بیچ اللہ کے راستے کے، وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے، من ذا الذی کون ہے وہ شخص کہ جو یقرض اللہ قرض دے اللہ کو قرضا حسنا پاکیزہ عمدہ قرض، فیضاعفہ پس وہ بڑھائے گا اسے لہو واسطے اس کے اضعافا کثیرہ کئی گنا بڑھا کر، واللہ اور اللہ یقبض و یبسط تنگی اور فراخی کرنے والا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور طرف اسی کے تم لٹائے جاؤ گے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ایک جماعت کے من بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا جب کہا انہوں نے لنبی لہم واسطے اپنے نبی کے، ابعث لنا مقرر کر واسطے ہمارے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ ہم لڑائی کریں گے بیچ اللہ کے راستے کے، قال هل عصیتم کہا نبی نے کیا ہے توقع تم سے، ان کتب علیکم القتال اگر لکھ دیا جائے مقرر کر دیا جائے اوپر تمہارے لڑنا، اللہ تقاتلو یہ کہ نہ تم لڑو، قالو کہنے لگے وما لنا اور کیا ہے واسطے ہمارے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ یہ کہ نہ ہم لڑائی کریں بیچ اللہ کے راستے کے، وقد اخرجنا تحقیق نکالے گئے ہم من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما بس جب کتب علیہم القتال لکھ دیا گیا مقرر کر دیا گیا اوپر ان کے لڑنا، تولوا پھر گئے الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم بالظالمین جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہاں جہاد کی ترغیب ایک واقعاتی پیرائے میں دی گئی ہے، جہاد کے لیے نکلنے میں کئی باتیں حائل اور مانع ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی بات موت کا ڈر ہے کہ کہیں میں جاؤں اور وہاں مر ہی نہ جاؤں۔ جان عزیز ہوتی ہے، زندگی عزیز ہوتی ہے، اس لیے یہ خطرہ اور یہ خوف بالعموم عام انسانوں کو لاحق ہوتا ہے، ماں سوا ان لوگوں کے کہ جن کا اللہ پر ایمان بھی پختہ اور اس کی محبت بھی پختہ ہو۔ ایک واقعے کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے اور مفسرین کرام نے اس واقعے کی نسبت بنی اسرائیل کی طرف کی ہے۔ بنی اسرائیل تاریخ انسانی کی ایک بڑی عجیب قوم ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سب اقوام نے مل کر کے بھی قرآن میں اتنا تذکرے کے لیے جگہ نہیں پائی کہ جتنی اکیلی بنی اسرائیل کو۔
مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور کا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے پاس ان کے وقت کے پیغمبر حضرت خرقیل تھے، انہوں نے ان کو جہاد کے لیے تیار اور آمادہ کیا۔ تو یہ کہنے لگے کہ جناب باقی ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں، لیکن جہاد والی بات نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً اللہ پاک نے طاعون کی وبا یہاں بھیجی۔ طاعون ایک طرح کا پھوڑا ہوتا ہے کہ جو ایک وبائی مرض ہے، اور جب کسی کو نکلتا ہے تو آنن فانن اس کا زہر جسم میں سرایت کرتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آدمی دم توڑ دیتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ وبا بڑی تیزی سے پھیلتی۔ جب اس وبا کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اب ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ ہم موت کے ڈر سے جہاد کے لیے نہیں گئے، اب یہ طاعون اللہ نے بھیج دیا ہے، لہذا اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ڈھونڈا جائے اور یہاں سے بھاگا جائے۔ الف کی جمع الوف ہے، الف ہزار کو کہتے ہیں، الوف آلاف جمع ہے، الوف جمع کثیر ہے، اور جمع کثیر کم از کم 9-10 ہزار تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کی تعداد کم از کم 10 ہزار۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے دیگر مفسرین کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ 30 سے لے کے 40 ہزار تک کی تعداد ہے۔ یہ لوگ نکلے اور 2 پہاڑوں کے درمیان انہوں نے ایک محفوظ جگہ تلاش کی اور وہاں جا کر ڈیرے لگائے۔ وہاں جب ڈیرے لگائے تو اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیجے، انہوں نے ہولناک آواز نکالی اور یہ سارے کے سارے وہیں مر گئے، ایک بھی نہ بچا۔ قرب و جوار کے لوگوں کو جو ان کے سفر سے اور پڑاؤ سے واقف تھے، جب ان کو کسی طرح پتا چلا کہ یہ 30-40 ہزار آدمی سارے کے سارے مر گئے ہیں، وہ آئے اور آ کر جب دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ اب 30-40 ہزار آدمیوں کے کفن دفن کا کام بھی کوئی آسان نہ تھا، لہذا انہوں نے ایک طرف پہاڑ دوسری طرف پہاڑ پتھر جمع کیے، ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی دیواریں کر دی اور کہا کہ یہی تمہاری قبریں ہیں، یہی پڑے رہو۔ کچھ عرصہ پڑے رہے، انبیاء بنی اسرائیل کا دور گزرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اللہ کے نبی کا گزر اس طرف سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ انسانوں کی لاشیں گل سڑ کے بوسیدہ ہو چکی، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور کھوپڑیاں نظر آ رہی ہیں، ایسے کہ جیسے عرصہ ہوا یہاں انسان جو تھے وہ مرے ہیں اور ان کی لاشیں مسخ ہو۔ حیران ہوئے، متعجب ہوئے کہ اتنی وسیع تعداد 30-40 ہزار لاشیں پڑی ہوں، اندازہ کریں۔ متعجب ہوئے اور اللہ کی طرف
توجہ کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو ساری حالت جاگا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ تم ان کو معاف کر دے، ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دے تاکہ یہ توبہ کرے۔ اللہ نے کہا چلو میں آپ کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا قبول فرمائی اور ان کو اللہ نے اثر نو زندہ کر دیا۔ اس میں دو باتیں یہاں بتائی گئی، ایک یہ کہ موت جتنا بھی تم ڈر کر کے بھاگو نا، جو وقت مقرر ہے وہ آ کر رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کہ انہوں نے کم از کم 300 جنگوں میں حصہ لیا، موت کا جب وقت آیا نا تو اپنے گھر میں بستر پر پڑے تھے، کہنے لگے بلاؤ ان بزدلوں کو، ان تھوڑ دلے لوگوں کو کہ جو موت سے ڈرتے اور مجھے آ کر دیکھیں۔ میں نے سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں زخم نہ لگا ہو، لیکن میری موت وہاں نہیں آئی، آج میں اپنے گھر بستر پہ مر رہا۔ ان کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میدان جہاد میں جانے سے موت نہیں آتی، موت اسی وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور اگر شہادت کی موت مل جائے تو رہے قسمت، رہے نصیب، اس سے بڑی سعادت مندی کون سی؟ لیکن موت کا ایک وقت مقرر ہے اور جہاں اللہ نے تعین کیا وہیں وہ موت آ کر رہی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جہاد سے بھاگو گے اللہ تعاون مسلط کر دے گا، تعاون سے بھاگو گے اللہ تعالیٰ چیخ و چنگار اور ہولناک آوازیں اور زلزلے اور دوسرے عذاب مسلط کر کے تم کو ہلاک کرنے پہ قدرت رکھتا۔ جاؤ گے تو کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم بھاگ کر جاؤ گے موت تمہارا پیچھا کرے گی اور تمہیں پا لے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے شام کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور دیگر صحابہ راستے میں ملے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین شام نہ جائیں، وہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا۔ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں جاؤں۔ ساتھیوں میں سے کچھ ساتھی کہنے لگے جائیں، کچھ نے کہا نہ جائیں۔ جنہوں نے کہا نہ جائیں وہ بھی ہمدردی کر رہے تھے، اور جو کہتے ہیں جائیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بہادر کو کیا ڈرنے کی ضرورت ہے، جانا چاہیے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہنے لگے امیر المومنین مجھے اجازت ہو تو میں آج آپ کو ایک حدیث رسول سناؤں۔ فرمایا سناؤ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جہاں طاعون پھیلا ہوا ہو اگر تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر مت جاؤ۔ ایک شہر میں طاعون پھیلا ہے، وہاں موجود ہو تو بھاگ کر مت جاؤ، اور اگر تم اس جگہ موجود نہیں ہو، مثلا مدینے سے آ رہے ہو، شام میں طاعون پھیلا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس شہر میں یہ مرض پھیلا ہوا اس میں داخل نہ ہو۔ موجود ہو تو بھاگ کر نہ جاؤ، باہر ہو تو وہاں داخل مت ہو۔ امیر المومنین نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ میرے آقا کا فرمان آ گیا، میں آگے نہیں جاؤں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں خود بخود کسی ہلاکت والی جگہ پہ جانا یہ مناسب نہیں، اور جب کوئی ایسی بات بن جائے تو پھر وہاں سے بھاگنا مناسب ہے۔ سمجھ آئی؟ ایک بات تو یہ بتائی کہ موت سے ڈر کے بھاگو گے تو جہاں بھی جاؤ گے وقت معین پر موت آ جائے۔ اور دوسری بات وہ مسئلہ بعثت بعد الموت کا ہے کہ اللہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ ہزاروں افراد موت سے ڈر کر بھاگے، اللہ نے ان پر موت بھیجی۔
مر گئے، اللہ نے پھر ان کو برساہا برس کے بعد ان کی گلی سڑی ہڈیوں کو مجتمع کر کے ان کو دوبارہ زندگی دے دی۔ اور عربی میں علم ترا کے جہاں لفظ آتے کیا نہیں تو نے دیکھا، یعنی برسوں کے بعد بھی اگر بات ہو تو یہ بات اتنی مشہور عام ہوتی ہے کہ نہ دیکھنے والے کو بھی کہا جاتا ہے کہ تو نے دیکھا تو نہیں، لیکن بات اتنی عام ہے، اتنی پکی ہے کہ نہ دیکھنے والے گویا تو بھی دیکھ رہا ہے۔ جیسے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ حالانکہ حضرت موجود نہ تھے، لیکن یہ عربی کے اندر ایک استعارہ ہے، اور اس استعارے کے ذریعے گویا اس بات کی پختگی کو واضح کیا جاتا ہے کہ یہ عام بات ہے، نہ دیکھنے والوں کے لیے بھی ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے دیکھی۔ تو گویا یہ واقعہ بھی اتنا عام واقعہ کہ ہر عام و خاص کی زبان پر ہر تاریخ میں ملتا ہے، ہر تصدیق اور توثیق اس کے بارے میں موجود ہے۔ تو فرمایا یہ عام واقعہ ہے کہ اللہ نے ہزاروں لوگوں کو موت بھی دی اور پھر زندہ بھی۔ تو جو اللہ اس دنیا میں اپنے قانونوں کو کچھ وقت کے لیے معطل کر کے تمہیں موت و حیات یا بعثت بعد الموت کے اس فلسفے سے آگاہ کر سکتا ہے، یقیناً وہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ میدان محشر میں بھی اٹھا کے کھڑا کرنے پہ قدرت رکھتا۔ تو اس آیت میں یہ دو حقیقتیں واضح کی گئی، ایک موت وقت معین پہ آئے گی اور دوسرا بعثت بعد الموت کی حقانیت کو اور صداقت کو واضح کیا گیا۔ الم تر الی الذین خرجوا، کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزار ہاں کی تعداد میں تھے، حذر الموت نکلے کیوں؟ موت سے ڈر کر، یہ موت سے ڈر کر بھاگے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو کہا اچھا بھاگتے ہو لہذا اب تمہیں موت آ کر رہے گی، مر جاؤ۔ مر گئے، ثم احیاء، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ البتہ صاحب فضل ہے اوپر لوگوں کے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تو اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہی ہے، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے، نا شکرے ہیں اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کے احسانات کا، ان کو احساس اور ادراک نہیں ہوتا۔ گویا یہ ہے اس آیت کا پورا پس منظر، اس واقعے کی روشنی میں اس آیت کریمہ کو آپ ذہن میں رکھیں۔ لہذا فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑو، موت سے نہ ڈرو، موت آئے گی جس طرح ان لوگوں پر آئی، یہ ڈر کر بھاگے تو بچ گئے نہیں، ان پر بھی آئی، لہذا موت سے نہ ڈرو۔ اور یہ بھی خیال رکھو کہ یہ نہیں ہوگا کہ مر کر مٹی ہو جاؤ گے، خاک ہو جاؤ، بلکہ مر کر کے بھی تمہیں اثر نو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر کھڑے ہونا ہے۔ لہذا وَعَلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا؟ یہ بڑی لطیف اور عمدہ بات، اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے مجھے قرضہ دینے والا، حالانکہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ فرماتا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، لیکن یہاں یہ اس کی مہربانی ہے کہ دیتا بھی خود ہے اور قرضہ بھی پھر خود مانگتا ہے۔
لہذا جب اس طرح کی آیات اتری تو 3 قسم کے گروہ بن گئے، 3 حصوں میں لوگ تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جو چٹے ننگے بے ایمان پرلے درجے کے خبیث، وہ کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے مانگتا ہے، ہم غنی ہیں اللہ ہم سے مانگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی بات کو سن لیا جو انہوں نے کہا، وقت آنے پر ہم ان سے نپٹیں گے۔ اور دوسرا گروہ گنگے اور بہرے لوگوں، سنی اللہ کی آیتیں لیکن بخل اور کنجوسی گئی نہ، زبان سے کچھ کہا بھی نہ لیکن عمل سے کچھ کیا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب کچھ حاضر ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے قرضہ مانگا، میرے 2 باغ ہیں کھجوروں کے، میں دونوں اللہ کو قرضہ دیتا ہوں، میں دونوں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پیارے ایسے نہ کرو، ایک اپنے گزر اوقات کے لیے بال بچوں کے لیے رکھ لو اور ایک اللہ کے لیے دے دو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صحیح ہے، اگر آپ فرماتے ہیں تو میں ایسے کر لیتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ گواہ رہے کہ میرے 2 باغ ہیں، ایک بڑا اچھا ایک کچھ ہلکا سا ہے گھٹیا سا، میں اس بہترین باغ کو جس کے اندر 600 کھجوروں کے بہترین درخت، گھٹیا اپنے لیے رکھ لیتا اور وہ بہترین چیز اللہ کو دے دیتا۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے قبول ہے۔ اب یہ کہہ کر گئے اس باغ میں جو اللہ کے لیے وقف کیا، کہا کہ اب میں باغ میں نہیں آؤں گا، یہ اب میرا نہیں یہ رب کا ہو چکا ہے۔ جھونپڑا بنا ہوا تھا، بیوی کو کہا کہ بچوں کو لے کے نکل آؤ، ان کو بھی بتا دو کہ اب یہ باغ ہمارا نہیں، ہم نے رب کے نام لگا دیا۔ بیوی ہوتی کو آج کل کی تو وہیں سے کھجور کی لاٹھی لے دی اور کہہ دی اچھا میں بتاتی ہوں تجھے، بڑا آدم تائی بنا پھر اللہ۔ وہ اللہ کی بندی بچوں کو لے کر باہر آتی ہے اور کہتی ہے شوہر کو تجھے مبارک ہو، زندگی میں آج ہی تو نے نفع والا سودا کیا ہے، یہی آج تیرا سودا جو ہے نفع والا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں جب اگلی آیات اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تو یہ ایک گروہ تھا کہ جس نے لیل و نہار سریہ اور علانیہ اپنی محبوب متاع کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اس لیے کہ ان کو یقین تھا۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم نے خرچ کیا تجوری خالی ہو جائے گی، غریب ہو جائیں گے، کل کیا کریں گے، ہماری اولادیں کیا کریں گے۔ لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ جو رب کے راستے میں تجوری کو الٹ دیتا ہے اللہ اس کی کئی تجوریاں بھر دیتا ہے، جو اپنی تجوری سے رب کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کو اپنے خزانوں سے دیتا ہے۔ اور پھر ایسی ہے عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور اس طرح کے بے شمار صحابہ جو کہتے ہیں کہ ہم دولت کو دھکے دے کے گھر سے نکالتے تھے لیکن پتہ نہیں دولت کس طرح ہمارے گھر میں خیر و برکت کے ساتھ آتی جائے۔ تو بھائی فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اور جب اللہ یہ کہتا ہے نا، مثلا حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا ایک بندے کو کہ میرے بندے دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ کہے گا اللہ تو پاک ہے، تجھے کہاں بھوک لگتی ہے، تو کھانے پینے سے پاک اور بے نیاز اور واقعی ایسے ہے۔ اللہ فرمائے گا صحیح ہے میں نہیں کھاتا، لیکن میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر اسے کھانا کھلاتا تو ایسے ہی تھا جیسے مجھے کھانا کھلایا۔
میرا فلاں بندہ ننگا تھا تو نے اسے کپڑا نہیں پہنایا، میرا فلاں بندہ حاجت مند تھا تو نے اس کی مدد نہیں کی. اس طرح کے سوال. بندہ کہے گا اللہ تو پاک، اللہ کہے گا واقعی میں پاک ہوں، مجھے نہیں چاہیے، لیکن تیرا بھائی اور میرا بندہ اس حالت میں تھا تو نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا، لہذا اگر اس کے ساتھ بھلائی کرتا تو میرے ساتھ کر. اب یہ جو کچھ اللہ مانگ رہا ہے یہ کہاں خرچ ہوگا؟ جہاد کے لیے، دفاع کے لیے، ان کے گھروں کی حفاظت کے لیے، ان کی عزتوں کی حفاظت کے لیے، ان کے مال کی حفاظت کے لیے، ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے. یہ مال انہی کی حفاظت پر، لیکن قرض اللہ کے کھاتے میں لکھا جا رہا. یہ ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال و جان کے ساتھ جہاد کرو. تو گویا فرمایا میرے بس اتنی بات، میں تمہاری اس دولت کو اپنے نامے بطور قرضہ اس لیے لکھتا ہوں کہ تم میرے حکم کے ساتھ اس کو خرچ کر دو. کام تمہارے آتا، میرے نہیں آتا، لیکن میرے حکم پر عمل کی وجہ سے میں اس کو اپنے ذمے قرضے کے طور پر قبول کرتا ہوں. لہذا فرمایا کون ہے وہ کہ جو اللہ کو قرض دے اور قرض حسنہ، بہترین قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پس وہ بڑھائے گا اس کو واسطے اس قرض دینے والے کے کئی گنا بڑھا، یعنی کئی گنا بڑھا کر اللہ اس کو دے گا. 7 گنا کا بھی آتا ہے، 10 گنا کا بھی آتا ہے، 70 گنا کا بھی، 700 گنا کا بھی، اور ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ، اور دوسری روایت کے مطابق 2 لاکھ گنا اللہ بڑھا دے. ایک کا 2 لاکھ بنا دے، ایک نیکی کا 2 لاکھ. تو اللہ کے خزانوں میں اعداد و شمار والی بات ہی نہیں، بڑے وسیع خزانے. فرمایا میں کئی گنا اس کو بڑھا کر دیتا ہوں. واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگی اور کشادگی دینے والا، جس کو چاہے تنگ دست بنائے، جس کو چاہے کشاد، جس کا چاہے رزق تنگ کرے اس سے چھین لے، جس کو چاہے اس کے رزق میں فراخی اور برکت عطا کر. لہذا فرمایا اللہ ہی تمہارے رزق میں برکت بھی کرنے والا اور اللہ ہی تمہارے رزق کو کم کرنے والا، اس کے اندر کمی کرنے والا. لہذا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. رزق کی فراخی اور تنگی تم اس سے نہ گھبرایا کرو کہ شاید ہم غریب ہو جائیں. یہ شیطانی وسوسہ، یہ شیطانی خیال. بلکہ تیسرے پارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں کہ فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ جب تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو تو وہ تم سے فقر کا، مفلسی کا وعدہ کرتا، لیکن اللہ تمہارے ساتھ بخشش کا، مغفرت کا اور تمہارے رزق میں برکت کا وعدہ کرتا. تو فرمایا اللہ کے اختیار میں ہے، جس کا رزق چاہے تنگ کرے اور جس کا چاہے فراخ کرے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور طرف اسی کے تم لٹائے جاؤ گے، اسی کی بارگاہ میں تم پیش کیے جاؤ گے. بس کر دیں. تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا، کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے کہ جو نکلے مِن دِيَارِهِمْ اپنے گھروں سے، وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حَذَرَ الْمَوْتِ، موت سے ڈرتے ہوئے. فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، بس کہا واسطے ان کے اللہ نے مر جاؤ. ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر زندہ کیا ان کو. إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لَذُو فَضْلٍ، البتہ صاحب فضل ہے، عَلَى النَّاسِ، اوپر لوگوں کے، وَلَٰكِنَّ، اور لیکن، أَكْثَرَ النَّاسِ، اکثر لوگ، لَا يَشْكُرُونَ، نہیں شکر کرتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو بھی اللہ کے راستے کے. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سننے والا، جاننے والا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي، کون ہے وہ شخص کہ جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، اچھا، پاک، بہترین. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، پس وہ بڑھائے گا اسے واسطے اس کے، اضعافا کثیرا، کئی گنا بڑھا کر. واللہ یقبض، اور اللہ تعالی تنگی کرنے والا، ویبسط، اور کشادگی کرنے والا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور طرف اسی کے تم لٹائے جاؤ گے.
یعنی تمہارا مال اگر پہنچ بھی گیا تو تم بھی بالآخر اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد تم نے بھی جانا ہے۔ اگر تمہارے اعمال پہنچ گئے تو یہ تمہاری خوش بختی ہے۔ علم تر